چلچلاتی دھوپ، تپتی ریت، لو کے تند و تیز جھکڑ اور صحرا میں دور دراز تک جان لیوا سفر، ساتھ ہی قحط سالی، فصلیں پکنے کے قریب، جنگی سامان کی کمی اور پھر اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت سے مقابلہ۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت انتہائی نازک تھا اور یہ جنگ ان کے لیے موت اور زندگی کی جنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مسلمانوں سے تیاری کی اپیلیں کر رہے تھے اور پوری قوت سے آمادہ کر رہے تھے کہ اس موقع پر کوئی مسلمان بچھڑنے نہ پائے، اور ہوا بھی یوں ہی کہ مسلمان جان پر کھیل کر میدان جنگ کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور پروانہ وار جہاد کے لیے دوڑ پڑے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مخلص اور وفادار ساتھی، جو بارہا اپنے ایمان و اخلاص کا ثبوت دے چکے تھے، اس موقع پر پیچھے رہ گئے اور اپنی لاپرواہی اور سستی کے باعث غزوہ تبوک کی شرکت سے محروم رہے۔ ان کی اس بے وقت غفلت پر خدا نے ان کو سخت تنبیہ کی اور 50 دن تک ان کو زبردست آزمائش میں رکھا۔ انہی 3 بزرگوں میں ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آخری عمر میں جب ان کی آنکھیں جاتی رہیں اور یہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑے پکڑے چلا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے اپنی یہ عبرت آموز داستان پوری تفصیل کے ساتھ اپنے بیٹے کو سنائی، اور تاریخ نے اس سبق آموز داستان کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا تاکہ رہتی دنیا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتی رہے اور یہ بستی بستی سبق لیتی رہے کہ دین کی راہ میں ذرا سی غفلت اور سستی سے برسوں کی کمائی ہوئی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسلمانوں کو اس مہم پر جانے کے لیے ابھارتے اور میں آپ کی باتیں سنتا تو دل میں پکا ارادہ کر لیتا کہ میں ضرور جاؤں گا اور تیاری کی ٹھان لیتا، لیکن آپ کی مجلس سے آنے کے بعد میں سستی کر جاتا اور سوچتا کہ ابھی کیا ہے، میرے پاس خدا کا شکر ہے 2 سواریاں ہیں، خدا نے صحت و توانائی بھی دی ہے اور میں پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال بھی ہوں۔ جب چلنے کا وقت آئے گا چل پڑوں گا، تیاری ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ اسلامی لشکر روانہ ہو گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا لشکر کو جانے دو، میرے پاس تیز سواریاں ہیں، میں 1-2 روز میں راستہ ہی میں لشکر کو جا لوں گا۔ اور یہی ٹال مٹول ہوتی رہی اور سفر کی ہمہ ہمی شروع ہو گئی۔ ہم سارے مسلمان میدان جنگ میں پہنچ گئے اور میں گھر بیٹھا ارادہ ہی کرتا رہا، کاش میں اس اسلامی لشکر سے راستے میں ہی جا ملتا، مگر افسوس کہ میں اس سعادت سے محروم رہا۔ اب جب میں گھر سے نکلتا تو یہ دیکھ کر میرا دل بہت کڑتا کہ پیچھے جن لوگوں کے ساتھ میں رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ معذور لوگ ہیں جن کو خدا نے رہ جانے کی رخصت دے دی ہے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر آپ نے دریافت فرمایا، کعب کو کیا ہوا؟ بنی سلمہ کے ایک صحابی بولے، حضور بھلا وہ ہمارے ساتھ کیوں آتے؟ انہیں اپنے دیدہ زیب کپڑوں اور شاہانہ چال ڈھال دیکھنے ہی سے فرصت کب ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بولے، تم نے بڑی ہی بری بات کہی ہے یا رسول اللہ، ہمارے خیال میں تو وہ انتہائی بھلے آدمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی دوران ایک سفید پوش گھوڑے پر سوار گرد اڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، یہ تو ابو حسیمہ ہیں، یہ ابو حذیمہ ہی تھے، یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے اس موقع پر صرف تھوڑی سی کھجوریں ہی دی تھیں اور منافقین ان پر باتیں بنا رہے تھے، لیکن خدا نے ان کو اس سعادت سے نوازا اور وہ میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ اب مجھے یہ خبر ملی کہ آج کل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے پلٹنے والے ہیں۔ مجھے بڑی فکر ہوئی، دل میں طرح طرح کے جھوٹے بہانے آنے لگے، یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے حسب معمول مسجد میں پہنچ کر پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا فرمائی، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر
ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ اب منافقین نے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے جھوٹے عذرات پیش کرنے شروع کیے اور لمبی چوڑی قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد کچھ اوپر 80 تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے عذرات سنے اور ان کی باطنی حالت کو خدا کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، خدا تم کو معاف کرے۔ اب میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، میں نے دیکھا کہ آپ مسکرائے، لیکن آپ کی مسکراہٹ میں غصہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، آئیے، آپ بھی آئیے، کہیے آپ کو کیا رکاوٹ پیش آ گئی تھی؟ کیا آپ کے پاس سواری نہیں تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے ہوتا تو طرح طرح کے عذرات تراش کر اور جھوٹی سچی باتیں بنا کر میں اس کو راضی کر سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا یقین یہ ہے کہ اگر آج میں باتیں بنا کر آپ کو راضی کر بھی لوں تو کل خدا آپ کو وحی کے ذریعے حقیقت حال بتا کر پھر مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر اس وقت ہی ٹھیک ٹھیک سچی بات بتا کر آپ کو ناراض بھی کر دوں تو میری سچائی کی بدولت مجھے امید ہے کہ خدا ضرور میری معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا اور آپ کو مجھ سے راضی فرما دے گا۔ اے خدا کے سچے رسول، مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس موقع پر مجھے جو سہولت اور خوشحالی حاصل تھی، پہلے کبھی کسی موقع پر بھی فراغت حاصل نہیں تھی۔ صرف میری لاپرواہی اور سستی نے مجھے اس سعادت سے محروم رکھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، یہ شخص ایسا شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے، اور مجھ سے فرمایا، اچھا جاؤ اور اپنے معاملے میں خدا کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب میں اٹھ آیا اور آ کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں بیٹھ گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور بولے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم نے کبھی کوئی کوتاہی کی ہو۔ جھوٹے لوگوں نے کیسے کیسے عذر تراشے، اگر تم بھی کوئی بہانہ کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار فرما دیتے اور نبی کا استغفار تمہاری کوتاہی کا کفارہ ہو جاتا۔ تم نے بڑی غلطی کی ہے۔ ان لوگوں کی یہ باتیں سن کر جی میں آیا کہ ٹھیک تو ہے، کیوں نہ جا کر کوئی بات بنا دوں۔ اب میں نے ان لوگوں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، میری طرح کوئی اور بھی ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں 2 آدمی اور بھی ہیں، انہوں نے بھی وہی باتیں کہیں جو تم نے کہی تھی، اور ان کو بھی وہی جواب ملا جو تم کو جواب ملا تھا۔ میں نے کہا، ذرا بتاؤ تو وہ کون لوگ ہیں؟ بولے، ایک تو مرارہ بن ابن ربی ہے اور دوسرے بلال ابن امیہ ہیں۔ ان دونوں کا نام سنتے ہی میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ میں گھر چلا آیا کہ جو کچھ میں نے کیا ٹھیک کیا۔ یہ دونوں نیک بندے بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے اور دونوں میرے لیے بہترین نمونہ تھے۔ اب ہماری آزمائش کا دور شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں میں اعلان کرا دیا کہ ہم تینوں سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ دونوں بوڑھے تو صدمے کی تاب نہ لا کر گھر بیٹھ رہے اور صبح و شام روتے رہے، لیکن میں جوان آدمی تھا، میں برابر باہر نکلتا رہا، بازاروں میں بھی آتا جاتا اور مسجد میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھتا رہا، لیکن کوئی مجھ سے بات کرنے کا روادار نہ تھا۔ لوگوں نے ایسا رخ بدلا کہ گویا کسی سے کوئی جان پہچان ہی نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین ہی بدل گئی ہے اور میں یہاں ایسا اجنبی ہوں کہ کوئی مجھے جانتا ہی نہیں۔ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ مجھے اپنی جانیں بار نظر آنے لگی۔ مسجد میں ہمیشہ کی طرح پابندی سے نماز کے لیے جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، لیکن جواب کے لیے بس انتظار ہی کرتا رہتا کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ سے جنبش کریں، اور نماز میں بھی نظریں چرا چرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا کہ آپ مجھ پر نظر ڈالتے ہیں یا نہیں، لیکن وہاں حال یہ تھا کہ میں جب تک نماز میں ہوتا آپ مجھے دیکھتے رہتے، اور جو ہی میں سلام پھیر لیتا آپ بھی نگاہیں پھیر لیتے۔ ایک دن جب میں بہت زیادہ گھبرایا تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست
قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر میں نے ان کو سلام کیا، مگر اس خدا کے بندے نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے کہا یار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ بتاؤ کیا مجھے خدا اور خدا کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ مگر وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر یہی پوچھا تو بس اتنا بولے، خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بے رخی دیکھ کر میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور میں غم سے نڈھال دیوار سے نیچے آ گیا۔ انہی دنوں میں ایک روز بازار میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک کبتی جو تجارت کا غلہ لے کر آیا تھا لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ کوئی مجھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو حریر میں بڑے سلیقے سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے تمہارے صاحب آج کل تم سے ناراض ہیں اور تم پر ستم توڑ رہے ہیں۔ تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہارے شایان تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے سوچا یہ ایک اور مصیبت نازل ہوئی ہے۔ میرے غم کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ اسی بے کسی اور آزمائش کی حالت میں 40 دن گزر گئے۔ وہی کافی عرصے سے نہیں آئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آپ کا یہ حکم لے کر پہنچا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ قاصد نے کہا نہیں، بس الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنی رفیقہ حیات کو میکے بھیج دیا اور کہہ دیا کہ وہیں رہ کر انتظار کرو، دیکھو خدا کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ قصہ مختصر، اسی قسم پرسی کے عالم میں 10 راتیں اور بیت گئیں۔ 50ویں دن فجر کی نماز کے بعد میں اپنی چھت اپنی جان سے بیزار مایوس بیٹھا ہوا تھا اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ تھی۔ میں نے صلا کی پہاڑی سے ایک پکار سنی، کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مبارک ہو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے خدا کے حضور سجدے میں گر پڑا اور میں سمجھ گیا کہ میری خوشیوں کی گھڑی آ گئی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معافی کا اعلان سنایا اور پھر تو لوگ ہمارے پاس بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے کی آواز سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے پیغام مسرت سنایا کہ میں نے خوشی میں بے اختیار اپنے کپڑے اتار کر اسی کے حوالے کر دیے۔ خدا شاہد ہے کہ میرے پاس اس وقت بس یہی 2 کپڑے تھے۔ پھر میں نے مانگ کر کپڑے پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ لوگ مجھ سے بڑی گرم جوشی سے مل رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ خدا نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ میں خوشی خوشی مسجد نبوی میں پہنچا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گرد جمع ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بڑھ کر گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ خدا کی قسم میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ مہاجرین میں صرف یہی مجھ کو دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ فرمایا کعب مبارک ہو، یہ دن تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا حضور یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا خدا کی طرف سے ہے، اور قرآن کی آیات سنائیں، اور ان تینوں کو بھی خدا نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ زمین جب اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بار ہونے لگیں، انہوں نے
جان لیا کہ خدا سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ خود خدا کے سوا نہیں ہے، تو خدا ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا، انتہائی مہربان ہے۔ یہ آیات سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، کچھ مال اپنے لیے روک رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق خیبر والا حصہ روک کر باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے خدا نے سچائی کے سبب معاف فرمایا ہے، میں خدا کے سے عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ سچائی پر کام رہوں گا، اور آج تک میں نے جان بوجھ کر کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ اسی لیے خدا نے سچائی کے صلے میں مجھ پر جو کرم فرمایا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے ایسا کرم کسی پر نہیں ہوا، اور مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا خدا میری اسی طرح حفاظت فرماتا رہے گا۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی اس کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔